حضرت مریم ایسے خاتون ہیں جس کے بارے میں تمام بیت المقدس کے پادریوں میں، بیت المقدس کے زاہدوں میں، بیت المقدس کے عابدوں میں، بیت المقدس کے راہبوں میں، بیت المقدس کے احبار میں یہ بات پھیل چکی تھی، مریم تو عجیب عجیب کام انجام دیتی ہے اور اس کے کمرے میں عجیب عجیب چیزیں اس کے محراب میں نظر آتی ہیں۔ تو انہی عجائب میں سے ایک عجوبہ اللہ نے مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دینے کا فیصلہ کر دیا، اور حضرت مریم سے کہہ دیا بیٹی تم پریشان نہ ہونا، جس وقت بیٹا پیدا ہونے کا وقت آئے تھوڑا سا تم درخت کو ہلا دیا کرنا، تساقط علیکی رطبا جنیہ، اوپر سے ہم کھجور برسا دیا کریں گے اور وہ کھجور کھا لینا۔ اللہ رب العزت بآسانی تولد کا فیصلہ کر دیا۔ الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آنے کے بعد اب وہ پریشان ہوئی کہ اب میں کیسے اس کو لے جا کر پیش کروں، کیسے اس کو لے جا کر بات کروں، مجھے لوگ کیا کہیں گے، کیسی باتیں کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہبری کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور اللہ نے ہر نبی کو جگہ بھی متعین کیا اور قومیں بھی متعین کیا۔ ہر ایک قوم میں اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا اور ان نبیوں کو اسی زمانے کے اعتبار سے معجزات بھی عطا فرمائے۔ ہر نبی ترتیب کے ساتھ اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امت میں بڑی ترتیب کے ساتھ محنت کرتے رہے۔ انبیاء علیہم السلام کی بنیادی صفت 3 صفتیں ہیں۔ ایک، جہد مسلسل، نبی کبھی مایوس نہیں ہوتے، مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں۔ علماء بھی کہتے ہیں جب بھی آپ کوئی نتیجہ پانا چاہتے ہیں تو مسلسل محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک جہد مسلسل نہیں ہوگا، مسلسل محنت نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز نتیجے کو نہیں پہنچتی۔ جلد بازی انسان کو ہمیشہ خیر سے محروم کر دیتی ہے۔ آدمی اگر یہ فیصلہ کرے میں جلدی نفع پالوں، جلدی مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے، نتیجہ مل جائے، تو علماء کہتے ہیں یہ جلد بازی یہ شیطانی وساوس ہیں، العجالۃ من الشیطان، اور یہ وساوس انسان کو لے جا کر مایوسی تک پہنچا دیتے ہیں۔ جلد بازی میں یہ تصور کرے گا کہ مجھے جلد از جلد اس کا نتیجہ نکل جانا چاہیے، جب نتیجہ نہیں نکلے گا مایوس ہو جائے گا۔ انبیاء کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ نمبر 2، نہج صحیح۔ انبیاء علیہم السلام کی جو محنت ہوتی ہے وہ وحی الہی پر موقوف ہوتی ہے، اور انبیاء
وحی کے ذریعے سے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں، اپنی محنت کا نقشہ بناتے ہیں، اور جب جس وقت جیسا کرنے کو کہا گیا انبیاء وہ کام اسی وقت، اسی طرح، اسی انداز سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات، انبیاء علیہم السلام ہمیشہ اپنی محنت کو اللہ پر ڈال دیتے ہیں۔ یا اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، نفع اور نقصان کا مالک تو ہے، تو چاہتا ہے تو اس میں نفع ضرور عطا کرے گا، اگر تیری مرضی نہیں ہوگی تو نقصان ہوگا، اور ہم تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہیں۔ قضائے مولا ازہم اولا تمام انبیاء علیہم السلام کا منشا ہوتا ہے، اور انبیاء ہمیشہ ان چیزوں پر راضی رہتے ہیں۔ اسی سلسلے کی لڑی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سب سے آخری نبی سے پہلے نبی، گویا عیسیٰ علیہ السلام ایسے آخری نبی ہیں جنہوں نے اپنے بعد آخری نبی آنے کی صاف پیغام سنائی۔ یأتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد و انا احمد، جو محمد اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ، یہ بھی میں ہی ہوں، اور جو احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی دی یأتی من بعد اسمہ احمد، وہ احمد بھی میں ہی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بھئی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیسی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ جیسے اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کا پتلا بنایا، پھر روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ اسی طرح اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا، حضرت جبریل آئے، روح پھونکی، اللہ نے اس کے ذریعے سے بچے کا استقرار فرمایا، اور دھیرے دھیرے روح کو اللہ نے حضرت جبریل کا نام بھی روح ہی ہے۔ جبریل علیہ السلام کا ایک نام روح ہے، جس کو اللہ نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا۔ روح سے مراد یہاں حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے نزول کے بارے میں لیلۃ القدر میں جہاں اطلاع دی گئی ہے وہاں روح کا لفظ استعمال ہوا، تو حضرت جبریل روح ہیں، تو حضرت جبریل کو حکم دیا جا کر آپ دم کیجئے حضرت مریم پر۔ وہ لمبا واقعہ ہے، حضرت مریم علیہ السلام پر دم کیا گیا، اللہ نے استقرار فرما دیا، بچے کو ٹھہرا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہوئی، حیران ہوئی، یہ کیسے کہ میرا تو اس وقت نہ نکاح ہوا، نہ ہی کوئی کسی سے میرا ربط ہے، تعلق ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت مریم کو تسلی دی، اور حضرت مریم کو باقاعدہ اللہ سے مکالمہ ہوتا تھا، اور اللہ بتاتا تھا اے مریم تم جس بچے کو جنم دینے والے ہو وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، وہ بہت بڑا مقام والا ہے۔ حضرت عمران ان کی جو اہلیہ محترمہ حضرت مریم کی والدہ، انی نذرت للرحمن صوما، جس وقت حضرت مریم نے بھی نظر مانی اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی نظر مانی،
نظر کیا مانی تھی کہ فرمایا کہ میں ایک منت مانتی ہوں، اللہ جل جلالہ امن والہ اگر مجھے بیٹا دے دیا تو میں لے جا کر بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی۔ اس زمانے میں جب بھی منت مانتے تھے لوگ، بچہ پیدا ہوتا تو اس کو لے جا کر بیت المقدس کے حوالے کر دیتے۔ بیت المقدس میں وہ پلتا تھا، رہتا تھا، عبادت کرتا تھا، پھر وہ بہت بڑا اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا تھا۔ جس وقت بیٹی پیدا ہوئی، انی وضعتها انثا، حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ نے فرمایا یا اللہ میں نے تو بیٹی جنم دے دی۔ عام طور پر بیٹیوں کو اللہ کے راستے میں وقف کرنے کے عادی نہیں تھے، وقف نہیں کیا جاتا تھا، بیٹوں کو کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ تسلی دیتے ہوئے لیس الذکر کالانثی، فرمایا جس بیٹی کو تم نے جنم دیا یہ بیٹی کا مقام بہت بڑا مقام ہے، یہ بیٹی ایسا کارنامہ انجام دینے والی ہے اور ایسے خیر وجود میں اس بیٹی کے ذریعے سے آنے والا ہے۔ یہ بیٹی اس بیٹے کی طرح نہیں ہے جس بیٹے کی تم نے منت مانی، یعنی گویا تم نے جس بیٹے کی منت مانی وہ اتنا بڑا مقام والا، مرتبہ والا، فضیلت والا، حیثیت والا اور اللہ کا نیک اور برگزیدے کا اس درجے پر فائز نہیں ہو سکتا تھا جس درجے پر یہ بیٹی فائز ہونے کا ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ اللہ نے الحمدللہ حضرت مریم علیہ السلام کو روز اول سے ایسی کرامات، ایسی چیزیں وجود میں آنے کا ذریعہ بنایا کہ حضرت زکریہ پریشان ہو جایا کرتے تھے مریم علیہ السلام کے محراب میں آ کر، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم ہم تو آج کل مارکیٹ میں چلتے ہیں پھرتے ہیں اور ہم اپنے یہاں کچھ نہ کچھ پھل لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مریم تمہارے محراب میں ہم آتے ہیں تو عجیب پھل آپ کو آپ کے محراب میں نظر آتے ہیں، اور جس کا موسم ہی نہیں ہے، جس کا وجود ہی نہیں ہے، روئے زمین پر اس پھل کا کوئی وجود ہی نہیں، وہ پھل تمہارے پاس ہے۔ انا لکی ھذا، ذرا بتا تیرے پاس آ کر کون دے رہا ہے؟ اس وقت میں حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کے طرف سے ہے۔ تو یہ جتنی نعمتیں ہیں، خیر ہے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے طرف سے ہے۔ گویا حضرت مریم ایسے خاتون ہیں جس کے بارے میں تمام بیت المقدس کے پادریوں میں، بیت المقدس کے زاہدوں میں، بیت المقدس کے عابدوں میں، بیت المقدس کے راہبوں میں، بیت المقدس کے احبار میں یہ بات پھیل چکی تھی، مریم تو عجیب کام انجام دیتی ہے اور اس کے کمرے میں عجیب چیزیں اس کے محراب میں نظر آتی ہیں۔ تو انہی عجائب میں سے ایک عجوبہ اللہ نے مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دینے کا فیصلہ کر دیا، اور حضرت مریم سے کہہ دیا بیٹی تم پریشان نہ ہونا، جس وقت بیٹا پیدا ہونے کا وقت آئے تھوڑا سا تم درخت کو ہلا دیا کرنا، تساقط علیکی رطبا جنیہ، اوپر سے ہم کھجور برسا دیا کریں گے اور وہ کھجور کھا لینا۔ اللہ رب العزت بآسانی تولد کا فیصلہ کر دیا۔ الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آنے کے بعد اب وہ پریشان ہوئی کہ اب میں کیسے اس کو لے جا کر پیش کروں، کیسے اس کو لے جا کر بات کروں، مجھے لوگ کیا کہیں گے، کیسی باتیں کریں گے۔ میں آپ کو یہاں رک کر ایک بات کہتا ہوں، قرآن نے بھی الحمدللہ اس واقعے کو نقل کیا ہے اور بائبل میں بھی یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ بائبلوں میں نعوذ باللہ من ذالک غلط الفاظ حضرت مریم کے بارے میں استعمال ہوا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ بائبل اللہ کے نازل کردہ بائبل میں ہے، بائبل کے آپ اب تک 540 یا 560 نسخے آ چکے ہیں، ابھی بھی بائبل اپنے اعتبار سے بدل کر تغیرات کے ساتھ، تبدیلات کے ساتھ، الگ الگ مضامین، الگ الگ واقعات کے ساتھ وجود میں آ ہی رہے ہیں۔
پہلے جس وقت پوپو نے دیکھا ارے بائبل تو 10 بائبل ہو گئے، اب کس بائبل کو ہم مانیں، کس بائبل کو ہم نہ مانیں، پوپ نے کہا بڑے نے، ارے بھئی ایک کام کرو، ایک بڑے میز میں، ایک بڑے ٹیبل میں تمام بائبل کو لا کر رکھ دو۔ وہ تمام بائبل جب رکھ دیے جائیں گے اس وقت میں رات کو کمرہ بند کر دینا، خدا کے طرف سے اس کو حرکت دینے کا فیصلہ ہوگا، وہ حرکت دیا جائے گا ٹیبل، جب ٹیبل کو حرکت دیں گے، حرکت دیتے 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 جو بچ جائے گا وہ ہمارا بائبل ہوگا، وہ معتبر ہوگا، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اب لوگوں نے کیا کیا، کیسی احمقانہ فیصلہ کیا، اب ٹیبل ہلانا شروع کیا، ہلاتے ہلاتے آخر صبح 4 بائبل بچ گئے، 4 بائبل بچ گئے۔ جب 4 بائبل بچ گئے ان چاروں کو کہہ دیا گیا یہ 4 بائبل سب سے زیادہ معتبر ہیں، سب سے زیادہ صحیح ہیں، سب سے زیادہ عمل کے لائق ہیں۔ محترم خواتین، آپ کو میں بتا دوں کہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی بھی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جو جس زبان میں نازل ہوئی اسی زبان میں ہم آج تک بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، چاہے وہ کتنا جاہل انسان کیوں نہ ہو۔ اگر اس سے کہا جائے بھائی آپ قرآن پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، قل هو اللہ احد پڑھو، انا آتینا پڑھو، وہ پڑھے گا عربی زبان میں الحمدللہ رب العالمین، انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قرآن عربی میں پڑھے گا۔ لیکن عبرانی زبان میں اللہ نے انجیل کو نازل کیا تھا، لیکن انجیل آج عبرانی زبان میں نہیں ہے، عبری زبان کہتے ہیں آج بھی، لیکن آج عبری زبان میں انجیل نہیں ہے تو کہاں ہے؟ میوزیمز میں ہے، لیکن آج بھی پوپوں میں کوئی ہوگا جو عبری زبان پڑھنا جانتا ہوگا، کوئی بھی پوپ ایسا نہیں ہے جو عبری پڑھتا ہو جانتا ہو۔ میری ملاقات ٹرین میں آتے ہوئے حیدرآباد سے ایک پوپ سے ہو گئی، بڑا پوپ ہے، اپنے زمانے کا بہت معتبر پوپ ہے، حیدرآباد یعنی تلنگانہ سے 5 پوپوں کا منتخب کیا گیا، اس میں سے ایک پوپ۔ میں نے کہا آپ اپنے پوپوں میں بڑا درجہ رکھتے ہیں، عہدہ رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، اور آپ کے 10,000 شاگرد ہیں، بتائیے کیا آپ عبری زبان جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی عبری زبان نہیں جانتے، عبری زبان ہم کیا چیز ہے ہم واقف بھی نہیں ہیں، ہمارے پوپوں میں شاید کوئی پڑھتا ہوگا جانتا ہوگا، ورنہ ہم تو انگلش میں بائبل پڑھتے ہیں۔ کہا کون سی زبان میں؟ فرمایا عبری زبان میں نازل ہوئی، عبری زبان میں اصل انجیل ہے، لیکن ٹرانسلیشن کرتے کرتے تمل میں، تیلگو میں، ملیالم میں، دیگر تمام زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو گئے، جس کے وجہ سے لوگوں نے کیا کیا، ملیالم والے نے اپنے ملیالم میں کتاب کو بدل دیا، تمل والے نے تمل میں بدل دیا، اردو والے نے اردو میں بدل دیا، تیلگو والے نے تیلگو میں بدل دیا۔ ایسے ایسے گندے الفاظ حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلے میں استعمال کیا گیا ہے، نعوذ باللہ فاحشہ عورت بھی استعمال کر لیا، زانیہ بھی استعمال کر لیا۔ الامان الحفیظ، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، حصور قرآن نے تو جو لفظ استعمال کیا ہے حضرت مریم کے سلسلے میں انتہائی پاک لفظ استعمال کیا، اور یوں کہا پاک اور صاف خاتون ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بڑے ادب کے ساتھ، قرآن بتا رہا ہے بڑے لحاظ کے ساتھ، قرآن بتا رہا ہے ان کے تمام مقام کی رعایت کرتے ہوئے ذرا برابر بھی ان پر آنچ نہ آئے، اس طرح قرآن نے واقعے کو نقل کیا۔ بہرحال وقت مختصر ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت مریم کو حکم ہوا آپ ان کو لے کر پہنچ جائیے اپنے مقام پر۔ حضرت مریم لیتے ہیں، لے کر سیدھے آتے ہیں۔ جس وقت حضرت مریم بچے کو لے کر پہنچی، اللہ نے کہہ دیا سنو، تم سے اگر کوئی پوچھے یہ بچہ کہاں سے ہے مریم، انا لکی ھذا یا مریم انا لکی ھذا، آپ پریشان نہ ہونا، نہ گھبرانا،
کہہ دینا ان تمام سے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے لم اکلم اليوم انسیا، میں کسی انسان سے ہرگز بات نہیں کروں گی، میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی، کسی انسان سے مخاطب نہیں ہوں گی، جو بھی تمہیں پوچھنا ہے فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، کہا کہ یہ بچے سے پوچھو، یہ بچہ کون ہے، کیا ہے، کیسا آیا، کس طرح آیا، وہ سب خود بیان کرے گا۔ فرمایا کیف یکلم من کان فی المہد صبیا، او مریم کیا بات کر رہی ہے، کیا ہم لوگ تجھے پاگل لگ رہے ہیں؟ یہ بچہ اگر بولنے والا ہے، ارے تمہیں سمجھ نہیں، ایک گود کا بچہ، معصوم بچہ، چند دنوں کا بچہ، یہ کیسے گود کا بچہ بول سکتا ہے، گہوارے کا بچہ بول سکتا ہے، یہ بچہ کیسے تکلم کر سکتا ہے؟ کہا کہ بس اللہ کا حکم ہوا، وہ بچہ حضرت عیسیٰ بول پڑا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارک اینما کنت اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ یوں کہا گیا ارے اللہ کے بندو سنو، میں جو آیا ہوں اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں۔ پہلے ہی بات میں، پہلے ہی گفتگو میں رد عیسائیت ہو گئی۔ عیسیٰ کوئی کہتا ہے کہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، جیسس دا گاڈ، گاڈ از گاڈ کون ہے؟ فرمایا جیسس کو گاڈ کہہ دیا۔ کسی نے کیا کہہ دیا؟ فرمایا گاڈ کا بیٹا ہے، سن آف دا گاڈ کہہ دیا۔ کسی نے کہہ دیا جب عیسیٰ علیہ السلام انفنٹ تھے، وہ انفنٹ کے اعتبار سے وہ الگ قوت رکھتے تھے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے، اسی وقت کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب، تو ایک بڑا مجمع انفنٹ جیسس کو پوجتا ہے، انفنٹ جیسس کو مانتا ہے، انفنٹ جیسس کی پرستش کرتا ہے، جو ہمارے پڑوس ہی میں موجود ہے انفنٹ جیسس چرچ۔ تو وہ یوں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو بچے تھے اس وقت کا ان کا جو معجزہ ہے، کرامات ہے، وہ قابل قدر ہیں۔ اب اللہ جل جلالہ امن والہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہنا شروع کیا، اسی دن کو لوگ کرسمس کہتے ہیں۔ کرسمس کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے یوم میلاد ہے۔ کرسمس کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ ہم پوچھتے ہیں عربی بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کب ہوئے؟ وہ تو مریم کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ لوگ جس وقت مریم علیہ السلام ان کے سامنے آ کر ظاہر کرتی تھی، ظاہر کی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جب انہوں نے بات کرنا شروع کیا وہ 25 دسمبر ہے، اس تاریخ کو یہ لوگ مناتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے میرے ساتھ معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جیسے ان کے قوم نے کیا ویسا معاملہ میرے ساتھ مت کیا کرو۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ ان کے جنم دن کو مناتے ہیں، تم لوگ ہمارے جنم دن کو منایا مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالف الیہود والنصارى کہہ دیا، تم مخالفت کرو یہود و نصارہ کی۔ یہودی بھی کچھ ایسے ویسے کام کرتے ہیں، نصارہ بھی کرتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو۔ اگر وہ مناتے ہیں پیدائش کا دن، تم کبھی کسی کا پیدائش کا دن مت منایا کرنا۔ آج کل تو لوگ ہمارے ہی مسلمان ان کا جنم دن، ان کا برتھ ڈے، ان کا ڈیتھ ڈے تو مناتے ہی ہیں، برسی جس کو کہا جاتا ہے وہ ڈیتھ ڈے ہے، اور برتھ ڈے کیا ہے؟ بچے جب پیدا ہونے کا ان کا دن قریب آیا، بچوں کو نیا کپڑا پہنا کر، ان کے ہاتھ میں چاکلیٹ دے کر، اور یہ اسکول کو بھیج کر تمام اسکول کے بچوں کو چاکلیٹ تقسیم کروانا اور اپنے گھر میں کیک کٹوانا، یہ کیا ہے؟ یہ عیسائیوں کا ایک سیوا ہے، عیسائیوں کی ایک عادت ہے جو ہم میں چل پڑی ہے۔ پیدائش کا دن عیسائی مناتے ہیں اور موت کا دن یہودی مناتے ہیں۔ ہم لوگ نہ جنم کا دن مناتے ہیں نہ دفن کا دن مناتے ہیں، ہم کیا مناتے ہیں؟ ہم عید مناتے ہیں۔ العید عیدان لکل قوم عید وہذا عیدنا۔ سرکار نے فرمایا ہمارے پاس دو ہی عید ہے، بقرعید ہے اور پھر اس سے زیادہ، اور ہم لوگ زیادہ عید الفطر مناتے ہیں، بقرعید مناتے ہیں، عید الفطر مناتے ہیں۔ یہ دو عید ہماری عید، اس کے علاوہ بقیہ تمام دن کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں
اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ایک جملہ فرمایا، سلام علی یوم ولدت یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ جو یہ جملہ جو کہا گیا، علماء فرماتے ہیں ہاں آپ البتہ برتھ ڈے کو دعا دے سکتے ہیں، برتھ ڈے میں دعا دے سکتے ہیں، اللہ تمہارے ساتھ سلامتی کا معاملہ کرے، اللہ تمہیں صحت دے، اللہ تمہیں عافیت دے، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، اللہ تمہیں صاحب سعید بنائے، اللہ تمہیں شقی بننے سے بچائے، اللہ اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے، اللہ صالحین میں شامل فرمائے، اللہ قانتین میں شامل فرمائے۔ ہم ان کے حق میں دعا دے سکتے ہیں، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ جوڑ دے، صالحین کے ساتھ ملا دے، یہ دعا کر سکتے ہیں۔ فرمایا سلام علی یوم ولدت سے یہ اس بات کی استدلال ہے کہ دعائیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دعائیں بخشنے میں کوئی حرج نہیں ہے، موت کا دن ہے، دعائیں دیا کرو، یا اللہ مغفرت فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوم اموتو، مرنے کا دن بھی سلامتی ہو مجھ پر، یعنی اللہ میرے پیدائش کے دن میں بھی سلامتی کا فیصلہ کرے، میرے موت کا دن بھی سلامتی کا فیصلہ کرے۔ حضرت عیسیٰ دعا دے رہے ہیں، کیا مطلب؟ علماء فرمایا سلامتی اصل چیز ہے، پیدا ہوتے وہ سلامتی سے۔ عجیب بات بعض بزرگ فرمانے لگے، جو جن خواتین کو حمل ہے وہ خواتین ان آیتوں کو پڑھا کرے، سلام علی یوم ولدت، فرمایا اللہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ تولد کا معاملہ آسان کر دے گا، اللہ عافیت کر دے گا۔ دوسری بات فرمایا جو بھی حمل والی خواتین قریب ہوتی ہیں ولادت کے، وہ کھجور استعمال کیا کریں، اللہ نے حکم دیا حضرت مریم کو کھجور استعمال کرنے کا، فرمایا اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ تیسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا ہمیشہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے کہ کوئی بچہ ہو یا بچی ہو، بعض مرتبہ بچی ایسی ہوتی ہے اللہ اسے بچے سے بھی زیادہ کام لیتا ہے، بعض مرتبہ بچہ ایسا ہوتا ہے اللہ بچی سے بھی زیادہ کام لے لیتا ہے۔ تو بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی بعض جاہل شوہر ہیں، بعض جاہل سسرال والے ہیں، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں زمانے جاہلیت کے لوگ ہیں، جو لوگ بیٹا پیدا ہوا کیا خوشیاں کیا خوشیاں کیا خوشیاں، جب بیٹی پیدا ہوئی چونگے کی طرح صورت ہو جاتی ہے، منگوس کی طرح صورت ہو جاتی ہے، صورت دیکھنے کے قابل نہیں رہتی، یہاں تک کہ بعض منحوس لوگ باپ آ کر بیٹی کو نہیں دیکھتا، سسرا آ کر بیٹی کو، اپنے نواسی کو، اپنے پوتری کو نہیں دیکھتا۔ اب یہ حالت والی زندگی اگر گزاریں گے برکت کہاں سے آئے گی؟ ارے بیٹیاں اللہ کے رحمتیں ہوا کرتی ہیں، برکتیں ہوا کرتی ہیں، عافیتیں ہوا کرتی ہیں، ان پر ان تمام چیزوں کا لیے ہرگز الزام نہیں لگانا چاہیے۔ تیرے کوکھ میں تمام بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بیٹے تیرے نصیب میں نہیں۔ ارے بھائی لیس الذکر کالانثی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بیٹیاں برکت کے سبب ہوتی ہیں، رحمت کے سبب ہوتی ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں حضور کو اللہ نے بھی دی ہیں۔ ہم نے بھی جب بھی اللہ بیٹی دے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ حضرت مریم کی طرح برکت میری بیٹی میں عطا فرما، یا اللہ فاطمہ کی طرح برکت میری بیٹی میں عطا فرما، یا اللہ ام کلثوم کی طرح برکت میری بیٹی میں عطا فرما، یا اللہ تو میری بیٹی میں حضرت زینب اور حضرت رقیہ کے صفات کو منتقل فرما۔ دعا کریں گے اللہ انشاءاللہ ان تمام جو بھی نیک بیٹیاں گزری ہیں ان کے صفات اللہ منتقل کرے گا۔ بہرحال کرسمس میں ہیپی کرسمس وش ہرگز نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کی اجازت نہیں ہے، ہم لوگوں کو وش کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم لوگ ہرگز وش نہیں کریں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں ہیپی کرسمس، ہم بھی کہہ دیں گے کہ بہت ہی، ہم بھی ان کو وہی بات کہنے کے بجائے ہم کہہ دیں گے سیم ٹو یو، کہہ دیا تو کافی ہے۔ کس لیے یہ جملہ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا غیر اگر سلام کرے السلام علیکم،
آپ نے فرمایا آپ ان کو جواب نہ دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب نہ دیں، بلکہ کیا کہیں؟ وعلیک کہہ کر خاموش ہو جائیں۔ علماء کہتے ہیں وعلیک کا جملہ ہمیں یہ بتاتا ہے سیم ٹو یو کہہ کر خاموش ہو جانا چاہیے۔ وہ جانے ان کا مسلک جانے، وہ جانے ان کا مذہب جانے۔ اب بہت ساری مٹھائیاں آتی ہیں اڑوس پڑوس سے، دیگر لوگوں کے طرف سے، وہ مٹھائیاں کیا کھا سکتے ہیں؟ مٹھائیاں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ دیکھیے غیر پوجا کرتے ہیں لیکن مٹھائیوں پر پوجا نہیں کرتے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، وہ مخصوص مٹھائیاں، مخصوص پھل جس پر پوجا کرتے ہیں وہ تمہیں دیتے بھی نہیں، پرساد وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جس پر پوجا نہیں ہوئی ہے وہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کرسمس میں بھی کوئی پوجا نہیں کرتے، بس اپنے اپنے گھروں میں پھل بناتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں فروٹس وغیرہ لاتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں سویٹس بناتے ہیں، وہ تمہیں تقسیم کرتے ہیں، لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم لے سکتے ہیں۔ ہاں البتہ وہ ویج اگر دیں تو لے لیں، نان ویج دیں تو ہرگز نہ لیں۔ اگر دے رہے ہیں لے لیں، جیسے بریانی آ گئی، مرغی کی بریانی لے لیں، لے کر کسی غریب کو دے دیں تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے، کسی فقیر کو دے دیں، مسکین کو دے دیں، خود استعمال نہ کریں، خود آگے بڑھ کر وش نہ کریں۔ ہاں اتنی بات کا خیال رکھیں، ان لوگوں نے جو ٹئی ڈال رکھا ہے اور جو ٹو ڈال رکھا ہے، وہ ٹئی کیا چیز ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت یہودیوں نے تکلیف دیتے ہوئے، ان پر ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے چکر میں حضرت عیسیٰ کو بھگاتے ہوئے آئے، اللہ جل جلالہ امن والہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کمرے میں پناہ دے دیا۔ جو ہی کمرے کے اندر آئے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا، اور جو شخص قسم کھا کر پیچھے بھاگ رہا تھا میں سب سے پہلے وار کروں گا، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا، یہ جوش میں جو بھاگتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا تو اللہ نے اس کے چہرے کو سیم ٹو سیم عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو گئے آسمان پر، یہ آیا تو اندر داخل ہوا، جو ہی دیکھا لوگوں نے اس کا چہرہ پورے کا پورا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، خوب پیٹا، خوب مارا، اسی کو لے جا کر میخ میں ٹانگ دیا۔ لیکن حضرت مریم روتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کے لیے جب پہنچی، ہاتھ دیکھا، پیر دیکھا، سمجھ گئی کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ ہاتھ بھی پیر بھی اس کے تھے لیکن چہرہ حضرت عیسیٰ کا تھا، بدن اس کے تھے، صرف بال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھے، ورنہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام بالکل آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے تھے۔ اللہ نے اسی کو قرآن میں فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا، ان پر مشتبہ ہو گیا، معاملہ خلط ملط ہو گیا، وہ دھوکے میں پڑ گئے۔ وہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں دمشق کی جامعہ مسجد کے مینار پر 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ وہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی، اس کے سلسلے میں پھر کبھی کسی وقت تفصیل سے بتایا جائے گا۔ بس اتنا ٹئی جو لگاتے ہیں وہ عیسائیوں کی وہی علامت ہے کہ ہم نے سولی پہ چڑھا دیا، سولی پہ چڑھا دینے کی ایک نشانی ہے جو عیسائی، اسی لیے علماء کہتے ہیں غیر ضروری ٹئی لگانا ناجائز ہے۔ یہ اس بات کے عقیدے کی تصدیق ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ موجود ہیں۔ معراج میں اللہ کے رسول کی الحمدللہ ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے حضور کا استقبال کیا۔ بہرحال کرسمس ہے، کرسمس میں آپ حضرات اس بات کا احتیاط کریں، ان تمام چیزوں سے، خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے بچیں،
اور دوسری بات، انہی عقائد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مدارس قائم کیے جاتے ہیں، تاکہ مدرسے میں ہم آئیں اور آنے کے بعد ان عقائد کو درست فرمائیں۔ جو علم ہمیں نہیں ہے وہ علم ہم حاصل کرنے والے بنیں، جو معلومات ہمیں نہیں ہے وہ معلومات ہمیں حاصل کرنے والے بنیں، تاکہ ہم اللہ کے سامنے نماز جیسی پڑھنی چاہیے ویسی نماز پڑھنے والے بنیں، ذکر جیسی کرنی چاہیے کرنے والے بنیں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں مدرسے کا نظم بنا، بڑے خواتین کے لیے بھی اور بازو الحمدللہ جگہ بھی ہے، اور مستقل تمام خواتین جانتی ہیں، تمام بھئی صبح سے شام تک آپ کے پاس ایک بڑا وقت ہے، اس وقت میں سے 1 گھنٹہ آپ نکال کر مدرسے میں ضرور کوئی بھی بہن جو بھی یہاں آئی ہوئی ہیں خالی بغیر ارادے کے نہ جائیں، سب کے سب نیت کریں، انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے، اللہ کا دین سیکھیں گے، نبی کی سنت سمجھیں گے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، دین ہمیں کیا بتاتا ہے اور اللہ کے رسول نے ہمیں کیا سکھایا، ان تمام باتوں پر انشاءاللہ ہم لوگ قائم رہیں گے۔ اس کے لیے ضرور سب کے سب، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بڑی سے بڑی خاتون بھی الحمدللہ ابھی سوڈان میں 80 پر 2 سال کی خاتون ماشاءاللہ حفظ کلام پاک مکمل کرنے کے بعد ورلڈ مقابلے میں دوسرے نمبر پر کامیاب ہوئی ہیں۔ کیا بہترین قرات کرتی ہیں، 80 پر 2 سال کی خاتون ہیں، نیت کرتے ہیں تو اللہ انشاءاللہ پار کروا دیتے ہیں۔ سب نیت کریں، ہم اپنے 24 گھنٹے میں سے ہم 1 گھنٹہ پورے خاتون، شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد۔ علماء نے کیا فرمایا، ارے بھئی عمر نہیں ہے، پیدائش سے لے کر موت تک بھی علم کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ یہ جائے حدیث پر کلام ہو لیکن فضیلت میں کوئی کلام نہیں ہے، ذمہ داری میں کوئی کلام نہیں ہے، ترغیب میں کوئی کلام نہیں ہے، ترتیب میں کوئی کلام نہیں ہے۔ سب نیتیں کریں انشاءاللہ، ضرور کی ضرور، سب خواتین بڑی بھی چھوٹی بھی سب آئیں گے۔ اور نانی دادی، میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں، ایک مرتبہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب بولے بھئی وہ غسل کے فرائض کتنے، تو ایک جنا بولیا 3، اس کے بعد وہ بولیا 3 ہے، اس کے بعد بولیا نہیں 4 ہے، اس کے بعد 5 ہے، اس کے بعد 11 12 13، دادا بیٹھ کو تھے، دادا تک 70 پر 2 ہو گیا غسل کا فرض۔ اب بازو پوترا بیٹھ کو تھا، پوترا بولیا نہیں جی دادا 3 ہے، دادا بولے رہی 70 پر 2 بول کو مان رہے نہیں 3 بولتے تو مانتی کر رہے، کیا مطلب؟ یعنی اتنی بڑی عدد بول رہا ہوں 70 پر 2، وہ بول کو مان رہے نہیں، 3 بولے تو کہاں سے مانتی؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو پوترے کو جو جانکاری ہے دادا کو بھی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض مرتبہ ہمارے خواتین میں کلمہ طیبہ کا بھی بہت سارے مرتبہ لالے پڑے رہتے ہیں، سب نیت کریں انشاءاللہ، ضرور ہم لوگ سیکھیں گے اور اپنی جہالت کو دور کریں گے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم تقبل منا ما كان صالحا وسينا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين۔